الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس آیت کریمہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب تھے اور وعظ کر رہے تھے۔ کسی شخص نے پوچھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، مجھ سے زیادہ اس کائنات میں علم والا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، جو کہ تکبر میں آ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسی بات کرتے تو واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بات فرمایا کرتے۔ جب اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، کائنات میں میرا فلاں بندہ خضر نامی، جس کو میں نے سب سے زیادہ علم عطا کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً اللہ سے کہنے لگے، اللہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جسے کائنات میں سب سے زیادہ تو نے علم عطا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس طرح کرو کہ اپنے ساتھ کھانا لو، کھانے میں ایک مچھلی پکا کر بھون کر اسے اپنے توشہ خان میں اپنے ٹیفن میں رکھ لو، اور جہاں یہ مچھلی غائب ہو جائے وہاں وہ شخص مل جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پتھر آیا، وہاں پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور ان کا خادم یوشع جو جاگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ مچھلی اس توشہ خان سے کودی اور پانی کے اندر چلی گئی اور سرنگ بناتے ہوئے گول سراخ بناتے ہوئے پانی کے اندر داخل ہو گئی۔ یوشع کو اللہ رب العالمین نے یہ بات بلا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا، تھک گئے چلتے اور کہنے لگے کیا یوشع چلتے تھک گئے ہیں، کھانا لاؤ تاکہ کھانا کھایا جائے۔ تو اس وقت یوشع کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ پر پانی کے اندر سوراخ کر کے پانی کے اندر داخل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساری بات بتلائی گئی تو وہاں سے واپس لوٹے اور اس جگہ پر آئے، اور حضرت خضر وہاں پر لیٹے ہوئے تھے، چہرے پر کپڑے سے ڈھانکا ہوا اپنے چہرے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام عرض کیا۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوئی۔ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے قصے کو بیان کیا کہ کس طرح آپ کا علم تھوڑا سا سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر فرمانے لگے اے موسیٰ، آپ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ عہد و پیمان کے بعد یہ دونوں چل پڑے۔ جس کشتی میں سفر کیا، جو حضرت خضر کو جاننے والے تھے، بغیر کرائے کے کشتی میں سفر کیا اور ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ آگے پہنچے، ایک شخص کو قتل کر دیا،
پھر آگے گئے، ایک دیوار جو گرنے والی تھی اسے سیدھا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر جگہ پر سوال کیا۔ جب کشتی توڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے خضر، انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سفر کروایا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر فرمانے لگے، اے موسیٰ، میں نے تم سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے خضر، میں بھول گیا، لہٰذا میری بھول پر مجھے معاف کر دیا جائے، میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ پھر جب اس لڑکے کو قتل کیا تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا۔ پھر جب ان کی دیوار سیدھی کی تو تب بھی انہوں نے سوال کیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کرتے تو حضرت خضر کے علم کو اللہ رب العالمین ہمارے تک اور پہنچا دیتے۔ یہ مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ ہے۔ ان آگلی آنے والی آیات میں سارا اس قصے کا ہی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے خادم کے لیے، لا ابرح، میں ہرگز نہیں رکوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ، پہنچ جاؤں، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، البحرین، دو سمندر، او امدیا، یا میں کئی عرصہ تک چلتا رہوں، حقوبہ، مسلسل چلتا رہوں۔ فلما بلغا، پس جب وہ پہنچے، مجمع، سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما، ان دونوں میں سے نسیا حوتہما، مچھلی کے بارے میں بلا دیا گیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور پکڑا اس نے راستہ سمندر میں سرنگ۔ فلما، پس جب جاوزا، وہ چلتے رہے، حتی، قال لفتاہ، کہا ان کے غلام نے، آتینا، غداءنا، لاؤ ہمارے لیے کھانا، لقد، البتہ، لقینا، من سفرنا ھذا نصبا، کہ ہمارے سفر نے ہمیں تھکا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لفتاہ، فتیہ کی جمع ہے جس کا مطلب خادم ہے، لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس مچھلی کو، بونی ہوئی کو، اپنے توشہ خان میں رکھا اور ساتھ اپنے خادم کو لیا۔ تو یہ دونوں آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے کہ لا ابرح حتی ابلغ، میں ہرگز نہیں رکوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، بحر اس کی تسنیہ بحرین یعنی دو سمندر، او امضی حقبا، یا سال ہر سال میں چلتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اپنے خادم سے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ ملنے کا، وہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے، اور اس جگہ پر مچھلی خود بخود اپنا راستہ لے لے گی، جو اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، اور جب پہنچے اس جگہ پر جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، تو وہاں پر نیند آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، نسیَ حوتہما، مچھلی کے بارے میں بلا دیا گیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور پکڑا سبیلہ، اس نے راستہ یعنی مچھلی نے، فی البحر، سمندر میں، سربا، سرنگ نما، یعنی بالکل پانی کو روک دیا گیا، جس جگہ سے مچھلی گزرتی گئی وہاں سے سرنگ بنتی گئی۔ سرب عربی زبان میں اس سرنگ کو کہا جاتا ہے جو انچائی سے نچلی جانب بن جائے اور بالکل اس کا ایک ہی سوراخ ہو۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا، وہاں پر یہ مچھلی نے اپنا راستہ بنا کے سمندر کے اندر داخل ہو گئی۔ فلما جاوزا، اور جب وہ آگے چلے، قال لفتاہ، تو چلتے چلتے یہ تھک گئے، جہاں تک ان کا منزل تھی وہاں تک ان کے جسم پر اللہ رب العالمین نے تھکاوٹ کو طاری نہ کیا۔ جیسے ہی آگے چلتے رہے تو ان کے جسم میں تھکاوٹ آ گئی، تھک گیا ان کا جسم۔ قال لفتاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم سے کہنے لگے، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارے لیے ہمارا کھانا، یعنی جب چلتے چلتے تھک گئے، بھوک کی شدت بڑھ گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ کھانا لے کے آؤ، بھوک لگ گئی ہے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ ہمارے سفر نے آج ہمیں تھکا دیا۔ قال ارأیت، تو کہنے لگا ان کا غلام، ارأیت، جب اس نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، کہ مچھلی
تو اس پتھر کے پاس جب ہم ٹھہرے تھے اسی جگہ پر مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. اور یہ خادم کہنے لگے کہ مجھے شیطان نے بلا دیا کہ میں یہ آپ کے ساتھ ذکر کروں. جب میں نے اس مچھلی کو پانی کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تو مجھے شیطان نے یہ بلا دیا کہ میں آپ کو بتلا دوں کہ اس پتھر کے پاس مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. تو اس نے پکڑا تھا عجیب راستہ سمندر کے اندر، یعنی جس جگہ سے گزرتی جائے وہاں پر سرنگ بنتی گئی. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر آپ پتھر پھینکیں، کوئی چیز پھینکیں تو وہ فوراً پانی مل جاتا ہے، اس کی سطح برابر ہو جاتی ہے. لیکن اس جگہ پر مچھلی جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پر راستہ بنتا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع نے یہ بات کہی کہ سبیلہ فی البحر عجبا، میں نے سمندر کے اندر اس کا راستہ دیکھا، بڑا ہی عجیب تھا. یعنی وہ پانی کا وہ سوراخ پانی کے اندر سوراخ بنتا گیا. انشاءاللہ یہاں سے آگے اس کی آگے تفصیل چلے گی. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.